اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور خصوصاً 27ویں پارے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ایک ایک دو دو نعمتوں کا ذکر کر کے ساتھ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ سورۃ الرحمن کی وہ آیت ہے کہ پورے قرآن کے اندر جس آیت کو سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں لے کر آئے ہیں وہ یہی آیت ہے۔ ایک ہی صورت میں 31 مرتبہ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یاد کر کے مخاطب کر کے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ان نعمتوں میں سے جو سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کیا ہے وہ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، جس رحمان نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر اس قرآن کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ گویا کہ سورۃ الرحمن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 ذاتوں کا آپس میں گہرا تعلق بیان فرمایا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 3 ہستیاں اور 3 وجود کون سے ہیں؟ فرمایا الرحمن، رحمان کی ذات، علم القرآن، اور اس رحمان کی صفت جو کہ قرآن کی شکل میں انسانوں کے پاس ہے، اور تیسرا فرمایا خلق الانسان، اور تیسرا جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ انسان ہے۔ یہ کبھی توجہ اور فکری انداز میں ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کا، رحمان کا اپنے بندوں کے ساتھ اور انسان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق اور کتنی گہری محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے عبث نہیں کر دیا، فضول نہیں چھوڑ دیا، ہوا کے اندر نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی کرتے رہو، بلکہ ایک لائحہ عمل، ایک ضابطہ، ایک نسخہ کیمیا قرآن کی شکل میں انسان کو عطا کیا۔ رب تعالیٰ کی انسان کے ساتھ، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو محبت ہے، اگر اسے دیکھنا ہو تو آپ اس حدیث کو سامنے لائیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ یہ کون سی زبان اللہ کی قسم کا ذکر کر رہی ہے؟ یہ نبوت کی زبان ہے جو سچی زبان ہے، جس زبان سے پوری زندگی ایک مرتبہ جھوٹ کا ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ اتنی سچی اور سچی زبان سے اللہ کے نام کی قسم کھا کر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ جب روزے دار جس نے روزہ رکھا ہے، جب آدھا دن گزر جاتا ہے
معدہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اندر سے گیس نکلنا شروع ہوتی ہے، ساتھ دوست بیٹھا ہو وہ کہے گا جاؤ جا کر کلی کرو، منہ صاف کرو، اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ باپ بیٹھا ہو، باپ بھی بیٹے سے کہہ دے گا بیٹا منہ ادھر کر لو، یہ جو ہواڑ آ رہی ہے، یہ بدبو محسوس ہو رہی ہے۔ ماں ہو، ماں بھی کہہ دے گی۔ لیکن کائنات کے رب کی اپنے بندوں کے ساتھ اور خصوصاً روزے داروں کے ساتھ محبت کو دیکھیے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، تیرے منہ سے نکلنے والی ہواڑ کو تیرا باپ پسند نہیں کرتا، ماں پسند نہیں کرتی، بیٹا پسند نہیں کرتا، دوست پسند نہیں کرتا، لیکن کائنات کا رب اعلان فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو ہواڑ نکلتی ہے لوگ اسے بدبو کہتے ہیں، کائنات کا رب کہتا ہے میرے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بدبو نہیں لگتی، وہ خوشبو ہی ہے۔ فرمایا کہ کستوری جو سب سے مہنگی خوشبو ہے، اتنی خوشبو تو کستوری کے اندر نہیں ہے جتنی خوشبو روزے دار کے جو پیٹ سے، جو معدے سے ہواڑ بن کر نکلتی ہے۔ یہ رب کائنات کو اپنے بندوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ یہ محبت کا عالم ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اپنی محبت کو لوگوں کے درمیان قائم رکھنے کے لیے یہ قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بندوں کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ جب انسان اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ وہ پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کی باتوں کو وہ سن رہا ہے۔ جب وہ سوچ کر پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے نا سوچ کر ترجمہ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جس طرح مزے لے لے کر ہم کھانے کھاتے ہیں نا، فلاں جو برانڈ ہے اس کا بڑا ٹیسٹ ہے، فلاں کا پیزا جو ہے نا وہ بڑا اس کا ٹیسٹ ہے، فلاں کا فلیور فلاں بہت اچھا ہے۔ کبھی قرآن کا فلیور دیکھیں، سارے فلیور بھول جائیں گے آپ، لیکن طوطے کی طرح رٹا ہوا نہ ہو، پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کھانے والی چیز آرڈر کرتے ہیں، منگواتے ہیں، کھاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں کھاتے کہ ٹھیک ہے کھانے والی چیز ہے معدے میں جا رہی ہے، بلکہ دیکھتے ہیں اس میں یار یہ چیز ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، اس کا یہ ٹیسٹ آ رہا ہے، اس کا یہ ہے۔ کم از کم اپنے پیزے جتنا ہی اس کے ساتھ تعلق کر لو، جتنا اس کو ٹیسٹ کے ساتھ، لطف کے ساتھ کھاتے ہو، اتنے لطف کے ساتھ کبھی قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو۔ جب لطف کے ساتھ قرآن کو پڑھو گے تو پھر قرآن لطف دے گا، پھر ناول کے اندر لطف نہیں آئے گا، پھر ڈائجسٹ کے اندر مزہ نہیں آئے گا، پھر انسان کا اس وقت تک دل نہیں بھرے گا جب تک کہ وہ اس قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ جب سمجھ کر پڑھے گا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، رب فرما رہا ہے، مجھے کہہ رہا، مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ مانگ مجھ سے، مانگ کیوں نہیں مانگتا؟ ادعونی، مجھ سے مانگ، استجب لکم، کتنا ٹائم لگے گا؟ تو نے بولنا ہے، ساتھ پورا ہو جانا ہے۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ۔ قرآن کا پڑھنا سمجھ کر گویا کہ اللہ کی باتوں کو سننا ہے، اور نماز کا سمجھ کر پڑھنا، نماز کا سمجھ کر پڑھنا کہ نماز میں جو تسبیحات پڑھ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ گویا کہ ایسے ہے کہ انسان اپنی باتیں اللہ کو سنا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم
جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان رحمان نے محبت کو قائم کرنے کے لیے کتاب رکھی ہے، اس کتاب کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ انسان عزت والا بھی بن جاتا ہے اور کامرانی بھی اس کے مقدر میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس قرآن کا آغاز بھی عزت سے ہے اور آخر تک قرآن کریم کے ساتھ جو جڑا ہے، جس کا کسی قسم کا تھوڑا سا بھی تعلق قائم ہوا ہے، اس قرآن نے اسے عزت عطا کی ہے۔ قرآن کریم کو لانے والی ذات جس کے ذریعے یہ قرآن آیا ہے وہ فرشتہ ہے، لیکن وہ قرآن کو لے کر آیا ہے، وہ عام فرشتہ نہیں رہا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے ہیں تو ان کا رشتہ، ان کی حیثیت وہ عام فرشتوں کی نہیں رہی، بلکہ وہ سید الملائکہ، وہ فرشتوں کے سردار بن گئے۔ اور جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ نبی عام نبی نہیں رہا، بلکہ وہ نبیوں کا سردار بن گیا۔ جس مہینے میں نازل ہوا 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس رات نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات پورے سال کی راتوں سے وہ رات افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ تو جو امت، جو لوگ، جو قوم اس قرآن سے جڑ جائیں گے وہ بھی خیر الامت اور امتوں میں سے بہترین امت، اور بہترین امت میں سے بھی وہ بہترین فرد قرار پائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے انسان کو اپنی محبت قائم رکھنے کے لیے جو نسخہ کیمیا دیا ہے، تو یہ محبت کو ہم برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ نسخہ کیمیا ہمارے لیے ہماری اس محبت کو جو اللہ کے ساتھ ہے لازوال کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ اس قرآن کریم کی تلاوت ہے، بلکہ اگر اس سے بھی پہلا دیکھا جائے وہ اس قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے۔ کیا ایمان؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس کتاب پر، آسمانی کتابوں پر انبیاء بھی ایمان لے کر آئے ہیں، رسول ایمان لے کر آئے ہیں، تو رسولوں کو ماننے والوں کا حق بنتا ہے وہ اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لے کر آئیں۔ ایمان کیا لے کر آنا ہے؟ کیا یہ قرآن کریم ہے صرف یہ ایمان لے کر آنا ہے؟ صرف کیا یہ ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ یہ تو عیسائی بھی ایمان لے کر آتا ہے قرآن پہ، عیسائی بھی کہتا ہے مسلمانوں پر قرآن نازل ہوا، مسلمان بھی کہتا ہے مسلمانوں پہ قرآن نازل ہوا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ قرآن کریم پر ایمان یہ چیز ہے کہ قرآن کریم کا ہر لفظ، قرآن کریم کا ہر حکم، قرآن کریم کی ہر تعلیم وہ سچی ہے اور قابل عمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس قرآن کریم کے اندر شک میں ڈالتی ہو، کیونکہ کتاب کو نازل کرنے والے نے کتاب کے آغاز میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں شک ہے ہی نہیں کہ قرآن سچا ہے، یہ ایمان لے کر آنا ہے، اس کا ہر حکم سچا ہے، یہ ایمان لے کر آنا ہے، قرآن کی ہر بات قابل عمل ہے، یہ ایمان لے کر آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ ایمان بھی لے کر آنا ہے کہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو آج سے 1450 سال قبل کونین کے تاجدار کے سینہ اطہر پر اللہ نے نازل کیا، یہ وہی قرآن ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، اس قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تورات میں رد و بدل ہوا، زبور میں ہوا، انجیل میں ہوا، صحیفوں میں ہوا، لیکن اگر کوئی آسمانی کتاب جو واحد جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ کتاب ہے تو وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اور باقاعدہ طور پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ سرچ کی گئی، اور ان کی سرچ ہماری طرح نہیں ہوتی جو ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیز میں سرچ ہوتی ہے۔ جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ یا پی ایچ ڈی کے جو تھیسس لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے، ایسی سرچ وہاں نہیں ہوتی۔ اور غیر مسلموں نے سرچ کی کہ دیکھیں ہم قرآن میں تلاش کریں کہ فرق نظر آ جائے، تاکہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ انجیل وہ تبدیل ہو گئی ہے، زبور تبدیل ہو گئی ہے، تو ہم بھی تانا دیں گے مسلمانوں کا قرآن بھی تبدیل ہے۔ ساری دنیا سے جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی قرآن کے نسخے لیے، پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، ترکی سے، فلاں فلاں فلاں، اور پھر صرف ایک وقت کے نہیں، جو 50 سال پہلے جو نسخہ لکھا گیا قرآن کا وہ بھی لیا، جو 100 سال پہلے قرآن کا نسخہ کہیں پڑا تھا وہ بھی لیا، حتیٰ کہ وہ نسخہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے جسم سے خون کے قطرات نکلے، اور قرآن کریم کے پہلا پارہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قطرات گرے۔ وہ قرآن کریم ترکی کے اندر وہاں لائبریری کے اندر آج بھی محفوظ ہے، اس کتاب کی فوٹو کاپی بھی لی گئی کہ جو جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن تھا، کہ آج 1450 سال بعد وہی قرآن مسلمانوں کے پاس ہے۔ 42,000 قرآن کریم کے مختلف نسخے انہوں نے اکٹھے کیے دنیا سے، 50-100 نہیں، 42,000 قرآن کے نسخے پوری دنیا سے جہاں تک ہو سکتا تھا، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، سبھی نسخے لیے بیٹھے اکٹھے ہوئے، آخر نتیجہ کافروں نے ہی نکال دیا۔ کہا اس کے شروع سے لے کر سورۃ الفاتحہ کے بسم اللہ کی با سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک کسی نسخے کے اندر کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کا معنی بھی محفوظ، قرآن کی آیات بھی محفوظ، قرآن کے پارے بھی محفوظ، قرآن کی صورتیں بھی محفوظ، قرآن کے حروف بھی محفوظ، قرآن کی زیر و زبر بھی اگرچہ بعد میں لگی ہیں لیکن پڑھی پہلے جاتی تھیں جب سے نازل ہوا ہے، لیکن لگی بعد میں ہیں، وہ بھی محفوظ۔ حتیٰ کہ آپ اگر قرآن کریم کے نسخے کو دیکھیں گے تو قرآن کریم کا نسخہ سورۃ مریم جب آپ کھولیں گے 16ویں پارے میں تو اس میں سب سے پہلی جو آیت ہوگی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں لفظ رحمت کا آیا ہے۔ یہ رحمت کیسے لکھا ہوا ہے؟ را ہا میم تا، جو لمبی تا جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے اردو کے قاعدے میں بے تے ہوتی ہے، یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ آپ 15ویں پارے کے اندر آ جائیں گے اور وہاں پر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102 میں جائیں گے، وہاں پر کیا ہے قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ الرَّحْمَتِ، وہاں بھی وہی لفظ ہے رحمتی، لیکن وہاں پر رحمت کا جو تا ہے وہ وہاں پر لمبی نہیں ملے گی، وہاں آپ کو گول ملے گی، اور قرآن کے ہر نسخے میں آپ کو ایسے ملے گی۔ فرق کوئی نہیں آتا معنی میں، لیکن جو اس وقت مدینے والوں نے جو ان کا لکھنے کا کتابت کا انداز تھا، جو ان کا انداز کتابت تھا کہ وہ تا کو لمبا لکھتے تھے، انہوں نے اسی طرح لکھ دیا۔
اور باقی کا جو دیگر جو لہجوں میں جو کتابت کا انداز تھا وہ گول لکھتے تھے، ان الفاظ کو انہوں نے اس وقت وہی لکھ دیا، آج تک اسی طرح وہ کتابت چلتی آ رہی ہے وہ بھی تا ہے، وہ بھی تا ہے، وہ بھی رحمت ہے، وہ بھی رحمت، معنی کا کوئی فرق نہیں ہے، معنی بھی سیم ہے، لیکن جس نے پہلے لکھا گیا یہاں پر لمبی تا تو وہی اب نسخوں میں لکھی جائے گی، جہاں پر گول تا ہے اب وہی لکھی جائے گی۔ یہ قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن پر یہ ایمان لے کر آنا ہے، اور قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ صرف اس کی تلاوت کر لینا یہ کافی نہیں ہے اجر و ثواب کا کام، 1 ارب پڑھنے سے 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگلی چیز کہ قرآن کہتا کیا ہے یہ اصل چیز ہے۔ ایک تابعی تھے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، اور عرب کے بڑے سردار، عربی جاننے والے، قرآن کریم کی آیت کو سنا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن کو، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کبھی تم نے غور کیا، تلاش کیا کہ تمہارا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے، کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے جب سنا احنف بن قیس نے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، رحمان فرما رہا ہے انسانوں سے قرآن میں کہ ہم نے کتاب قرآن کو نازل کیا، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم نے اپنا ذکر قرآن سے پڑھا؟ سوچنے لگے میں نے تو آج تک قرآن کو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو اپنا ذکر اس میں سے تلاش ہی نہیں کیا، میرا ذکر بھی قرآن میں ہے، میں تابعی ہوں، میرا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتا ہوں، اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں کہ تمہارا ذکر ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارا ذکر ہے، تو میرا ذکر بھی ہوگا قرآن میں۔ ہیں تابعی، صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ شروع کیا، قرآن کریم کو کھولا، قرآن کریم کی آیت آ گئی سامنے، سورۃ الذاریات کی، کہ کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم للسائل حق وفی اموالہم للسائل حق، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور سحری کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ سوچا کہ یہ صفات مجھ میں ہیں؟ نہیں، یہ تو مجھ میں صفات نہیں، یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ ساتھ ہی آگے سورۃ السجدہ میں 21ویں پارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، پھر ان کی کمر، ان کے پہلو بستر پر نہیں لگتے، پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، خوفا و طمعا، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے غصے سے ڈرتے ہوئے، اور جنت کی تلاش کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں۔ سوچا یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے، یہ تو صفت میری نہیں ہے۔ پھر آگے سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ اللہ کے وہ بھی نیک بندے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، ان کی راتیں کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہیں، کبھی وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے آگ کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے،
جہنم سے ہم کو بچا لے۔ سوچا یہ صفت بھی مجھ میں نہیں ہے، یہاں بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر آگے 28ویں پارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو ہمدردی اور رحم دلی اتنی پائی جاتی ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خود تنگی کو برداشت کر لیں گے لیکن دوسروں کی تنگی کو برداشت نہیں کرتے۔ آخر سوچا یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے، ذکر تو تلاش کرنا ہے، کرتے 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 آخر آ گئے 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 102 میں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اللہ کے کچھ وہ بندے بھی ہیں کہ اعترافو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، ہیں گنہگار لیکن گناہوں کا وہ اعتراف کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں والذین وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا اچھائیاں بھی موجود ہیں، برائیاں بھی موجود ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، بدیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ رک گئے، فرمایا کہ یہیں پہ میرا ذکر لگ رہا ہے، مجھ میں حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں اور میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگا۔ ہم دیکھیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر ہمارا ذکر کہاں پہ ہے، ہمارا ذکر قرآن کریم میں کہاں پہ ہے۔ ایک دو ذکر آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، کہیں ہمارا ذکر ان میں تو نہیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنم والوں سے سوال کریں گے۔ یہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت دے دے گا، یہ ٹیکنالوجی عطا کر دے گا، وہ جنت میں رہتے ہوئے جہنم والوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رحمان نے انسان کو قرآن دیا ہے اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میری محبت انسانوں میں، مسلمانوں میں برقرار رہے۔ اس قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے اور عمل بالقرآن جو قرآن نے کہا ہے، قرآن کے ہاتھ میں اپنی انگلی دے دینی ہے، قرآن کے ہاتھ میں اپنی انگلی کو دے دینا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، دادے کے ساتھ باہر جانا ہو تو وہ دادا اس کی انگلی کو پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے بازار میں، بچے کو فکر نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے کہ میری انگلی میرے دادے کے ہاتھ میں ہے، میری انگلی دادے کے ہاتھ میں ہے، میں گم نہیں ہوں گا، واپس اپنے گھر آؤں گا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری انگلی دادے کے ہاتھ میں ہے، ابو کے ہاتھ میں ہے، ماموں کے ہاتھ میں ہے، چاچو کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح ہم اپنی انگلی قرآن کے ہاتھ میں دے دیں۔ اگر بچے کی انگلی دادے کے ہاتھ میں ہو، وہ بچہ گم نہیں ہوتا، تو جب ہم اپنی انگلی قرآن کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ہم جو جنت کا راستہ ہے تو ہم بھی گم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن حبل اللہ سبب بید اللہ و ایدیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رسی ہے، رسی، یہ قرآن ایک رسی ہے، دو سرے ہیں اس کے، طرفہ بیدیکم، ایک اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس کا سرا بید اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے۔ فتمسکوا بہا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ اگر اس رسی کو چھوڑ دیا تو قعر ذلت میں چلے جاؤ گے، مسکنت میں چلے جاؤ گے، پھر اس کھائی میں جاؤ گے جہاں سے تم پھر دوبارہ اوپر اٹھ نہیں سکتے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مسلمان
اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ یہ قرآن کو سمجھ کر آئے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ یہ ہمارا انسان کا تعلق نہیں ہوتا تو پھر یاد رکھیے یہ قرآن نے ہی بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر ہوگا۔ یہ کیس سن لیجئے اور مجھ سمیت ہم سب سوچیں اس کیس کی زد میں کہیں میں تو نہیں۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جس پہ 302 لگ جائے وہ گیا، اور 302 کسی درخت پر بھی کہتے ہیں لکھ کر لگا دیں وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہتے ہیں 302۔ یہ 302 قیامت کے دن لگنی ہے، اور پتہ کتنی سخت ہے یہ قرآن نے کہا ہے، اور 4 الفاظ کے اندر قرآن نے اس کیس کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن ایک کیس دائر ہوگا۔ اور کیس دائر کرنے والا کون ہے، مدعی کون ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وقال الرسول، یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، کسی عربی شاعر کی بات نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وقال الرسول، کیس دائر کرنے والا کون ہے، نبی علیہ السلام ہے۔ کیس دائر کرنے والے نبی علیہ السلام ہیں۔ کیس دائر کس عدالت میں ہو رہا ہے، وہاں جج کون ہے، عدالت کس کی ہے، یا ربی، وہ اللہ کی عدالت ہے۔ وقال الرسول یا ربی، مدعا علیہ کون ہے جس کے خلاف کیس دائر ہو رہا ہے، فرمایا ان قومی، وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ کیس دائر کرنے والے وقال الرسول خود نبی ہیں، جن کی عدالت میں کیس دائر ہو رہا ہے یا ربی، وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ کن کا دائر ہو رہا ہے، ان قومی، امت محمدیہ کا۔ کیس کیا ہے، مدعی کا پتہ چل گیا، مدعا علیہ کا پتہ چل گیا، جج کا پتہ چل گیا، عدالت نمبر فلاں ہے پتہ چل گیا۔ کیس کیا ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کیس یہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کیس یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مدعی خود نبی علیہ السلام ہے جن کے سینے پہ نازل ہوا ہے، اور خود گواہ کون ہے، خود قرآن، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن خود گواہی دے دے گا، کیونکہ مدعی نبی علیہ السلام ہے، عدالت اللہ کی ہے، مدعا علیہ ہم ہیں، کیس ہے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ کیس ہمارے خلاف دائر ہوتا ہے تو دنیا کی عدالت تو ہے نہیں کہ پیسے دے کے، رشوت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، فلاں چیز کے ساتھ، فلاں کے ساتھ۔ یہ اللہ کی عدالت ہے کہ جس میں عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے، یہ شوگر کا پیشنٹ ہے، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ فلاں ہے، آپ نے یہ آدھی گولی رات کو کھانی ہے، آدھی گولی رات کو کھانی ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، گولی کھانے لگتا ہے، ساتھ دوست بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، بھائی ہے، کہتے ہیں یہ پوری گولی کھا لا، کہڑا بڑی ہے، چھوٹی سی گولی ہے، کون سا بڑی ہے، ساری کھا لو۔ نہیں، آدھی کھاؤں گا، کیوں، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ ڈاکٹر پاس بیٹھا ہے، نہیں، ڈاکٹر پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہے، اس کو تو فیس دے کر آگے، اس نے کہا تھا آدھی کھانی ہے، پوری نہیں کھاتا، کیوں، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات اتنی مان لی، اور جب نہ ماننے پہ آئے تو قرآن کی بات کو نہ مانا۔ قرآن نے کتنی بار کہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سابقہ قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کیوں، وہ گناہوں میں مبتلا تھے، ایک ایک گناہ تھا، ایک ایک گناہ تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر چیخ کا عذاب آ گیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کے اوپر آندھی کا طوفان بھیج دیا، کسی پر کون سا طوفان بھیجا، ایک ایک گناہ تھا۔ قرآن نے بار بار کہا ان گناہوں سے بچ جاؤ، کوئی اثر نہیں۔ ڈاکٹر کہے آدھی گولی کھانی ہے، پوری گولی نہیں کھانی،
قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، کوئی نہیں خیر ہے، سودی کاروبار نہ کرو، کوئی نہیں خیر ہے، دھوکہ نہ دو، کوئی نہیں خیر ہے، رشوت لو نہ دو، حرام رشوت پیٹ میں گئی، روزہ رکھا، سحری کی، افطاری، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں خیر ہے، دھوکہ دو، منافقت کرو، چگلیاں کرو، غیبت کرو، قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی بات سچی ہے، نعوذ باللہ ہم رب کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں یہی دائر ہونا ہے، حاذل قرآن مہجورا، بڑا چوم چوم کر رکھتے تھے، اوپر رکھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو کھول کر سمجھا نہیں کہ کائنات کے رب نے کہا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ